لائبریریز تھیں، اسی طرح ریسرچ کے بہت زیادہ یعنی اختلاف اگرچہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود احترام کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھنا، اچھے ماحول میں گپ شپ کرنا، تبادلہ خیال کرنا، مکالمے کی ایک روش کو آگے لے کے چلنا. تو یتیموں اور بیواؤں کی ایک ویلفیئر کے لیے پورا ایک سسٹم خواجہ نظام الدین اولیاء. اور یہاں پہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات کہ یہ جو ایک آپس میں باہمی التفات، محبت، سلوک اور ایک دوسرے کی طرف رغبت والا جو ایک سارا سلسلہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کعبہ کو تعمیر کرنے سے بھی زیادہ بڑی عبادت اللہ کے ہاں تو وہ کسی مسلمان کی دل جوئی کرنا ہے، اس کا دل تو جوڑنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت یہ ویلفیئر جو ہمارا آج چیریٹی سسٹم قیام وجود میں آیا، لیکن اس کے پیچھے اصل ساری تعبیرات دیکھیں، اس کی پوری تفہیم کو اگر ہم ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی خانقاہی سسٹم ہے. خوشاب مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ در نبوت کی لوکال محمد کی، کتنی ہی اچھی وہ مسجد ہے، مدرسہ اور خانقاہ ہے کہ جس میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی احادیث کے تذکرے چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی خاص طور پہ روحانی نظام ہے. اور خانقاہی نظم پہ ایک لمبے عرصے تک بہت سارے احباب ایک اس کی فکر پر یا کچھ خاص طور پہ جو چیزیں درمیان میں آ گئیں اس پہ تنقید کرتے رہے، اور لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کو بھی دوبارہ خانقاہ اسی سسٹم کو اپنے ہاں دوبارہ کسی نئے نام کے ساتھ کہہ لیں یا نئے بہتر نظم کے ساتھ، لیکن اصل اسپرٹ وہی ہے کہ لوگوں کی روحانی، سماجی اور نفسیاتی کچھ اگر چیزیں ہیں الجھنے ہیں تو وہ کچھ دن کے لیے آئیں، اس کے شعبے کی یا اس کے مسائل جو متعلق ہیں وہ ان کو بتائے، اور وہ اپنی جو روحانی پاکیزگی ہے، باطنی اس کے جو کچھ مسائل ہیں وہ ان کا اظہار کرے اور اس کا وہ علاج وہاں پہ کرائے. تو یہی طریقہ تو صوفیہ کرتے رہیں. اس کو آپ ایک لمبے عرصے تک تنقید اور فکری طور پر غلط اور گمراہی کرتے رہے اور دین کے متوازی ایک نظام فکر کہتے رہے، لیکن آج اس کی ضرورت، اس کی تاثیر، اس کے اندر اسپرٹ اس وقت یعنی ساری اگر چیزوں کا خلاصہ نکال کے یہ دیکھا جائے کہ پھر انسان کے یہ جو باطنی پاکیزگی ہے، یہ اصل اس کی جو روح کا سکون ہے وہ کیسے ملے، تو اس کے لیے وہ خانقاہی نظم ہے.